الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے ایسے نہیں چھوڑا، اتنے مرحلے ہیں اس کی پیدائش کی. ایحسب الانسان ان یترک سدی، فرمایا کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ دنیا میں جو کرتا رہے مر جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا. الیس بذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جس نے ایک پانی سے پیدا کیا انسان کو، وہ مالک اس انسان کے مرنے کے بعد کیا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اس کو کرے گا. اور یہ وقت امتحان کا ہے. اس امتحان میں کامیاب کیسا ہونا ہے؟ امتحان سے پہلے رہنمائی اور سبق سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات ہوتی ہے کوئی تیاری کرے یا نہ کرے. وہ سبق سکھانا اور تعلیم دینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، انبیاء علیہ السلام تسلیمات کو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو بھیجا ہے تو ان کو جہاں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، وہاں ان کو جہاں انسانوں میں نبیوں کو بھیجا وہاں ان کو باقی انسانوں سے ممتاز کیا، ان کو درجہ دیا اور کئی معاملات میں فرق رکھا، ان کو امتیاز دیا. ان کا یہ درجہ ہے. کچھ اللہ تعالیٰ نے خصوصیتیں ان کو عطا فرمائیں جس کی وجہ سے باقی انسانوں سے ان کو ممتاز کر دیا، نمایاں کر دیا، ان کی شان کو بڑھا دیا. چنانچہ اور پھر آخر میں آخری نبی خاتم المرسلین امام الانبیاء علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کو بھی اللہ نے خاص خصوصیتیں عطا فرمائیں، کچھ خصوصیتیں آپ کو الگ بھی عطا فرمائیں. ان انبیاء علیہ السلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں کا ذکر جاننا ضروری اس لیے ہے کہ تاکہ جب نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہوگا تو ان کی تعظیم دل میں ہوگی، اور جب تعظیم ہوگی تو ان کے لائے ہوئے دین اور تعلیم کو بھی اہم سمجھیں گے اور ان کے حکم کو بھی اہم سمجھیں گے. ان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب چیزیں دین ہیں. تو جس ذات سے دین وابستہ ہے اس کی عظمت اور اہمیت بھی جاننا ضروری ہے تاکہ دین کی عظمت اور اہمیت بھی پیدا ہو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عظمت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیتیں عطا فرمائیں ان میں سے ایک یہ بھی خصوصیت آپ کو عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا.
آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اور یہ آپ کی حفاظت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پہ وحی اتاری گئی ہے، آپ نے اس وحی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، انسانوں کو بھی جنوں کو بھی آپ نے یہ وحی پہنچائی، اور فرمایا اگر آپ نے یہ پہنچائی نہیں تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یہ آپ کو پہنچانی ہے۔ اور رہا یہ معاملہ کہ حق کے معاملے میں، حق کی بات کہنے میں لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ آپ کی ذات کی اللہ نے آپ کی زندگی میں بھی حفاظت کی، اور آپ کی ذات مبارکہ کی، آپ کی زندگی کی بات بھی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں بھی حفاظت کی، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور حق کی جب تبلیغ کر رہے ہیں تو دنیا ساری دشمن ہے، اور آپ کی جان کے دشمن ہے، قریب کے لوگ دشمن ہیں، گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ دشمن ہیں۔ ابو لہب ہے، یہ خاندان کا ہے، دشمن ہے، اور یہ دشمنی آخر تک چلتی رہی، لیکن اس دشمنی اور ہر جگہ آپ کی قتل کے سازش اور منصوبے اور بڑے بڑے بننے کے باوجود بھی اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اور جب تک آپ نے اللہ کا پیغام مکمل پہنچا نہیں دیا اس وقت تک اللہ نے آپ کو اپنے پاس نہیں بلایا، پورا پیغام، کیونکہ نبی آخر الزمان ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی نے نہیں آنا، اس لیے پیغام پورا پہنچنا چاہیے، یہ بھی سمجھنے کی بات۔ اگر پیغام پہنچاتے بیچ میں ہی آپ کو اگر شہید کر دیا جاتا تو قیامت تک کے لیے جو دین تھا وہ ادھورا ہوتا، پورا نہیں پہنچتا۔ اس لیے نبی نے جب آنا نہیں ہے کسی، اور آپ کی تعلیمات ہی قیامت تک کے لیے ہیں، اس لیے جب تک پیغام آپ نے نہیں پورا پہنچایا کوئی بھی آپ کی جان کے درپے ہوا تو کامیاب نہیں ہوا، اور پھر جب آپ کا وقت آیا تو اللہ نے آپ کو بلا لیا۔ واللہ یعصمک من الناس، زندگی میں بھی آپ کی عبادت ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم مبارک ہے، قبر شریف میں ہے، اس کی بھی حفاظت ہوگی، قیامت تک اس جسم مبارک کو دین کا، اسلام کا کوئی دشمن پہنچ ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ یہ بات موجود ہے حدیث میں کہ قرب قیامت، جب قیامت بالکل قریب آئے گی، تو جب قیامت بالکل قریب آئے گی تو فرمایا کہ ایک حبشی کعبے کو توڑے گا، ایک حبشی کعبے کو توڑے گا، کعبے کی اینٹیں اتار رہا ہوگا، قیامت کے قریب حالات ایسے ہو جائیں گے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تک کوئی دشمن پہنچ سکے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی محبت میں بھی پاگل ہو نا، پاگل محبت نہیں، محبت میں بھی پاگل ہو کے، جیسے آپ وہاں دیکھتے ہیں لوگ ادب کے خلاف محبت میں بھی چیزیں کرتے ہیں، ادب ہوتا ہے، محبت میں ادب ضروری ہے، جہالت کرتے ہیں، بے ادبی کی چیزیں کرتے ہیں، ادب ہے، وہاں علماء نے آداب بیان کیے ہیں، حاضری کے کیا آداب ہیں، لوگ جہالت کی وجہ سے بڑی بڑی بے ادبیاں کرتے ہیں وہاں۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کو ہدایت دے اور معاف کرے۔ لیکن کوئی
محبت میں بھی آپ کی قبر مبارک میں آپ کے جسم تک پہنچنا چاہے کبھی نہیں پہنچ سکتا، شل ہو جائے گا، مر جائے گا، برباد ہو جائے گا، اب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور چنانچہ پہنچنے کی ایک زمانے میں کوشش کی تھی دشمنوں نے۔ نور الدین زنگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور پھر اس بادشاہ نے دیکھا کہ ادھر سے سرنگیں بنا رہے ہیں، اس نے پکڑ لیا اور پھر دائیں بائیں سیسا بلائی دیوار ڈال دی۔ تو آپ کی ذات کی حفاظت ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اور سبحان اللہ آپ کی عزت بھی محفوظ ہے قیامت تک۔ کوئی بھی آپ کی عزت کی در پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا، اس کو رسوا کرے گا، اور یہ بھی یاد رکھیں اس کی مدد کرنے والے بھی رسوا ہوں گے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اس لیے اللہ کے رسول کے دشمن اور گستاخ کی مدد کرنے والے بھی ذلیل ہوں گے، خواہ مسلمان ہی ہوں، ذلیل ہوں گے۔ یہ دنیا دیکھتی ہے اور دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی، بس یہ اب آپ خود دیکھتے رہیں دنیا میں۔ چنانچہ آپ کی اللہ نے حفاظت کی۔ صحابہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے اور لشکر جا رہے ہیں، تو ایک جگہ جنگل میں پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ جب ڈالا تو وہاں پر سب لوگ الگ الگ سو گئے، جس کو کہیں سایہ ملا وہاں چلا گیا، لیٹ گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سب سے الگ ہو کے ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے، اور تلوار آپ کی درخت کے اوپر لٹک رہی تھی۔ جو اسلام اور دین اور آپ کی ذات کا دشمن تھا وہ گھات میں تھا، اس نے موقع پایا، پہنچ گیا اور آپ کی تلوار اٹھا لی، اور وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، میں یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اب دیکھ لیں اس موقع پہ ایک آدمی سویا ہوا ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور دوسرا آدمی کے ہاتھ میں ننگی تلوار اوپر کھڑا ہو، تو تجربہ یہی بتاتا ہے کہ وہ آدمی بچتا نہیں اگر مارنے کے ارادے سے آئے۔ جب اس نے پوچھا میں یمنعک منی، اب کون بچائے گا محمد آپ کو، آپ کے ساتھی بھی ادھر نہیں، آپ اکیلے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، لیٹے ہیں اور تلوار میں لے کے اوپر کھڑا ہوں۔ آپ نے فوراً کہا اللہ، جو ہی آپ نے فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو جو اللہ بچائے گا فرمایا اللہ۔ تلوار گر گئی، آپ نے تلوار اٹھا لی، فرمایا بتا میں یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا۔ اس کے پاس معافی مانگنے سے کوئی راستہ نہیں تھا، اب میں نہیں بچ سکتا، آپ نے معافی دے دی۔ یہ واللہ یعصمک من الناس، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ہے، خود اپنی آپ کی حفاظت آپ کے ذمہ لی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے، خصوصیتوں میں سے، کہ آپ ویسے تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نکاح کرتا ہے، نکاح میں ضروری ہوتا ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن یہ علماء نے بیان فرمایا کہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کے لیے نکاح کرنے میں گواہ ضروری نہیں۔ ایک سوال ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون گواہی دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہ ہیں سب پہ، آپ پہ کون گواہی دے گا کہ آپ سچے ہیں اس معاملے میں؟ آپ تو سچے ہی سچے ہیں۔ چنانچہ آپ کا یہ معاملہ خود اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جحش
ان سے آپ کا نکاح ہوا تو کیسے نکاح ہوا؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ، فرمایا زینب بنت جعش سے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، اللہ نے نکاح کر دیا، تو اب کسی گواہ کی ضرورت، خود رب العالمین نکاح کر رہا ہے۔ اور یہی بات حضرت زینب فرمایا کرتی تھی باقی ازواج کو کہ اللہ نے میری یہ خصوصیت رکھی کہ فرمایا کہ میں نے زینب کا نکاح کر دیا آپ کے ساتھ، نکاح ہو گیا، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، خواب کی 3 قسمیں ہیں، حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ خواب ہے جس کا تعلق انسان کے خیالات سے، جو اس کے خیالات ذہن میں چل رہے ہوں وہی چیزیں خواب میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک یہ قسم ہے۔ یہ ایک دوسری چیز شیطان آتا ہے خواب میں، انسان کو خوف زدہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، خوفناک منظر پیش کرتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، شیطان آتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے سچے خواب، الرؤیا الصالحہ۔ شیطان جب آتا ہے یہ پریشان ہوتا ہے آدمی اس سے، اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، اور سونے سے پہلے آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ پڑھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، سکھائیں ان کو۔ یہ 2 آیتیں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سونے سے پہلے پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 آیتیں جو سونے سے پہلے پڑھے گا اس کی کفایت کریں گی، یہ کافی ہو جائیں گی، یہ کافی ہو جائیں گی۔ یہ 2 آیتیں ہیں، بڑی ان کی عظمت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا عمل تھا جب آپ رات کو بستر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 کل آپ پڑھتے، ہاتھوں پہ پھونکتے اور پورے جسم پہ آپ پھیر دیتے تھے، آگے پیچھے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا آپ پھیر دیتے تھے۔ پھر دوسری دفعہ پھر آپ پڑھتے تھے قل اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر ہاتھوں پہ پھونکتے، پورے جسم پہ جہاں ہاتھ جاتا آپ پھیر دیتے۔ تیسری دفعہ پھر ایسے ہوتا کرتے تھے۔ یہ بڑا اہم عمل ہے، اس سے شیطان سے بھی اور بہت سارے شر سے انسان بچ جاتا ہے۔ سوئے بعض دفعہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، سوئے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، سوئے برین ہیمریج ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سوئے شیاطین حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں تو اس میں بعض تکلیفیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خوف تو ایک الگ ہے، تکلیفیں، بیماریاں، تکلیف بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس سے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اس کو پابند بنائیں کہ یہ پڑھیں سونے سے پہلے۔ یہ آپ کرتے رہیں گے تو شیطان کے شر سے بچ جائیں گے، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو بے خبر ہو جاتا ہے، تو اب اس کو پتہ نہیں سو گیا، آگ لگ گئی، کمرے میں آگ لگ گئی، ہوتا ہے نا، لوگ سوئے کمرے میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، سوئے ہیں کوئی سانپ بچھو آ گیا، انسان کو پتہ ہے، اس نے کیا پڑھ لیا، حفاظت اللہ سے مانگ لی، حفاظت اللہ سے مانگ لی،
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اپنی ساری مخلوق کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. سانپ بھی اس کی مخلوق، اور بجلی کرنٹ بھی اس کی مخلوق، بچھو بھی اس کی مخلوق، چور ڈاکو بھی اس کی مخلوق، وائرس بھی اس کی مخلوق، یہ ساری مخلوقیں ہیں نا. من شر ما خلق، یہ بڑی اہم چیزیں، ان سے غافل نہ ہوں. یہ وہ بنیادی چیزیں جو ہر مسلمان کو خود بھی آنی چاہیے، بچوں کو بھی آنی چاہیے، اور پابندی سے عمل کروانا چاہیے. یہ غفلت کی چیزیں نہیں، لیکن بس ہم لوگ غافل ہیں اس چیز سے، اور روز بروز اور غافل ہوتے جا رہے ہیں. فضول قسم کی مصروفیات نکل گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم اصل راستوں سے غافل ہیں، دور ہیں. تو خواب میں ایک شیطان ہوتا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان کی یہ طاقت نہیں کہ خواب میں میری شکل میں آ جائے. اللہ نے اس کے اندر یہ سکت نہیں رکھی. ہاں یہ ضرور بات ہے، کسی کو یہ بشارت مل گئی یا یہ نعمت مل گئی، خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، تو پھر اس کا مطلب خود نہیں نکالنا چاہیے. پھر جو بہت معتبر علم والے، سمجھ والے، تقوی والے، دین کی فہم والے، فراست والے، ان سے ان کا مطلب پوچھنا چاہیے. تو خواب بہت باریک اور گہری چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب سمجھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں، بہت اس میں گہرائی ہوتی ہے. اس میں یہ آپ کی خصوصیت ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نماز پڑھانے سے پہلے فرماتے ہیں اقیموا صفوفکم وتراصوا، اے لوگوں اپنی صفوں کو صحیح کر لو، درست کر لو، اور وتراصوا، اور آپس میں تراصوا کا مطلب ہے ایک قطار میں کھڑا ہونا، قریب قریب کھڑا ہونا، اور بالکل مل کے کھڑا ہونا، کہ ایک بازو دوسرے کے بازو کے ساتھ، ایک کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ مل رہا ہو، جس کو کہتے ہیں گتھم گتھا ہو کے کھڑا ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لگا ہو. یہ نہیں کہ ایک بندہ ادھر کھڑا ہے دوسرا ادھر کھڑا ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے کہ سب میں کھڑے ہوں گے، ایک خود بھی ساتھ ملنا ہے، دوسرے والے کو ساتھ ملانا ہے، اس میں تنگی نہیں اختیار کرنی. تو آپ نے فرما رہے ہیں کہ صفیں درست کرو اور ملو آپس میں، اور ساتھ فرما دیں فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، لوگوں میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام بخاری نے روایت کیا. دوسری بات امام مسلم نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. صحابی کہتے ہیں آپ نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا یا فلان الا تحسن صلاتک، اے فلاں آدمی نماز کیوں نہیں صحیح تم پڑھتے؟ نماز میں امام کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہوئے فرمایا فلاں آدمی تم نماز صحیح کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا جب نماز پڑھ رہا ہو آدمی اس کو دیکھنا چاہیے کیا پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے. فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، وہ نماز اپنے لیے پڑھ رہا ہے، یعنی اس کے اپنے کام آئے گی چیز. یہ نماز اس کی آخرت میں بھی تولی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ کتنی اس کی نماز اچھی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہماری اس نماز کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے پڑھے گا، اپنی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے پڑھے گا. فرمایا جب اپنے لیے پڑھ رہا ہے تو پھر بہت اچھی پڑھے. اور پھر کیا فرمایا؟ انی واللہ، فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں دیکھتا ہوں پیچھے سے جس طرح تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں. چنانچہ آپ نے فرمایا، ایک اور روایت امام مسلم نے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، تم دیکھتے ہو کہ میں نے قبلے کی طرف منہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھ پہ چھپا نہیں ہے رکوعکم ولا سجودکم وانی لاراکم وراء ظہری. آپ فرما رہے ہیں کہ تم رکوع کیسے کر رہے ہو، سجدہ کیسے کر رہے ہو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے،
میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی۔ یہاں ایک بات سمجھنی ہے، اس پہ علماء اسلام نے فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ انسان کی آنکھیں تو سامنے ہی ہوتی ہیں، آنکھوں سے سامنے ہی دیکھتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ قوت معجزانہ دی تھی، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اب یہاں آتی ہے بات معجزہ کی۔ جو معجزہ ہوتا ہے اس میں کوئی سائنس کی کوئی منطق اور دلیل نہیں ہوتی، اس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور معجزے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک سوال ہے، دنیا میں اگر کوئی آدمی کہے کہ کیا ممکن ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ لاٹھی سانپ بن جائے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ کیوں بھائی ممکن ہے لاٹھی سانپ بن جائے؟ ممکن نہیں۔ نظر بندی تو کر سکتا ہے کوئی جادوگر کہ لاٹھی سانپ نظر آئے، نظر بندی، جیسے کہ فرعون کے جادوگروں نے کیا تھا، یخیر الیہم من سحرہم انہا تظہر، رسیاں پھینکی اور نظر ہی آ رہا تھا کہ سانپ ہیں، تھیں رسیاں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی وہ حقیقت میں سانپ بنا۔ کیوں؟ کہ سب چیزیں کائنات کی اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ کا حکم ہو پھر ایسے ہوتا ہے۔ یہ اس کا تعلق ہے معجزے کے ساتھ۔ معجزے میں پھر کوئی دلیل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جو میں ذکر کر رہا تھا۔ یہ اللہ نے آپ کو خصوصیات دی، اور ان کو جاننا ضروری ہے کہ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معلوم، جس نبی پہ ہم ایمان لائے ہیں، جن کی رسالت پہ اقرار کیا ہے، اور روز قیامت جن کی شفاعت کی ہمیں ضرورت ہے، ان نبی کے بارے میں اگر نہیں جانیں گے تو پھر کس کے بارے میں جانیں گے؟ آج ہم نہیں جان رہے، آج تو ہمارے ہاں بہت دائمان کی فضول چیزیں لوگ جان رہے ہیں، اس کی فلانی تھی، اس کی فلانی، اس کی زندگی سے تعلق نہیں، لیکن ہماری نئی نسل ان میں الجھ گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خصوصیتیں دیں، آپ کو کمالات دیے، آپ کو اوصاف دیے، اس کو جاننا اس کا ایمان سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔